وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مسلمان کی جو نشانی بتائی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح کو پہنچے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الراشدون اولئک هم الوارثون اولئک هم المفلحون۔ یہ تمام کے تمام جو صفات ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی واضح کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آنے والے وقت میں شہادت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف لوگوں کی زبان سے مختلف باتیں، مختلف افواہیں سننے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و اصحاب سنتی، کہ میری سنت پر چلو، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے کسی ایک کا نام لے کر نہیں فرمایا کہ ابو بکر کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، عمر کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، علی کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، عثمان کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حسن و حسین کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، یا حمزہ کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، عباس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ابن عباس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھلے اقتدا میں ابو بکر کو لے لو کہ ابو بکر کی اقتدا کریں گے، عمر کی اقتدا کریں گے، یا آخری صحابی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمانی حالت میں پیش ہوئے، انہیں بھی اگر ان کی بھی اقتدا کرنا شروع کر دیں تب بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ناپ تول والا سلسلہ کیا ہے؟ کسی کو ابو بکر پسند نہیں، کسی کو عمر پسند نہیں، کسی کو عثمان پسند نہیں، کسی کو امیر معاویہ پسند نہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے طریقے سے صحابی کو اپنا حساب سے اس کی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں صحابی صحیح، فلاں صحابی غلط۔ اللہ کے بندے جو میرے نبی کا شاگرد ہے وہ بالکل صحیح ہے،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ غلط اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلی جو تعلیم دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیم دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دی، جس کا استاد خود اللہ ہو اور اللہ کے بعد استاد محمد الرسول اللہ ہو، وہ شخص غلط نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ صحابی کی قبر ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو کام لگایا وہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمہ لگایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس سے آگے کوئی دین نہیں، اس سے پیچھے کوئی دین نہیں، یہی دین آگے پہنچانا ہے تابعین تک، اور تابعین کو صحابہ کرام نے حکم دیا کہ یہی دین تبع تابعین تک پہنچانا، اور تبع تابعین نے یہ سلسلہ چلایا، اور آج تک امت مسلمہ میں جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ اسی دین کے تحت ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر تیرا اور میرا دین، تیرا اور میرا مسلک، تیرا اور میرا مذہب جبکہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک ہی قرآن پڑھتا ہے، ایک ہی نبی کے ماننے والا ہے، یا تو کہہ دے کہ میں نبی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، یا تو کہہ دے میں موسیٰ کو مانتا ہوں، یا تو کہہ دے کہ کسی دوسرے نبی یحییٰ، زکریا علیہ السلام ان میں سے کسی کو میں اپنا نبی مانتا ہوں، تو پھر تو میرے مذہب سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اگر میرے مذہب میں شامل ہونا ہے تو میرے صرف مذہب کو اختیار کر، اس میں تفرقہ بازی نہ کر۔ اگر تفرقہ بازی کر کے صحابہ کو اپنی تقسیم سے، اپنے ہی طریقے سے تقسیم کر کے کوئی صحابی کسی کو دے دیا، کوئی صحابی کسی کو دے دیا، میرا نبی کہتا ہے میرے صحابی کو بانٹ نہیں، ہر کسی کی اقتدا کر، تو پھر تو اور میں کون ہوتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو تقسیم کرتے پھریں؟ کون کہتا ہے کہ فلاں صحابی غلط ہے اور فلاں صحابی صحیح ہے؟ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد سب کے سب بالکل صحیح ہیں، حق پر ہیں، اور کسی ایک صحابی کو یہ کہنا کہ وہ صحابی صحیح نہیں اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا صحیح نہیں، اس طرح تو پھر اگر اس طرح الزام تراشی کرتے ہیں تو پھر نوح علیہ السلام کو بھی میرا خیال میں وہ لوگ صحیح نہیں مانتے، نوح علیہ السلام کو بھی صحیح نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا باغی ہو گیا تھا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے باپ غلط ہوتا ہے، پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ اگر امیر معاویہ غلط ہیں تو نوح علیہ السلام کو بھی وہ غلط سمجھتا ہے، وہ شخص اسلام میں، دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر فرمایا، ایسے ہاتھ جوڑ کر، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو غلط نہ کہنا، میرے صحابہ کے لیے دلوں میں بغض نہ رکھنا، میرے صحابہ کے لیے دلوں میں بغض نہ رکھنا۔ جو میرے صحابہ سے دلوں میں بغض رکھے گا وہ، اس کا مطلب مجھ سے دل میں بغض رکھتا ہے۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں محبتیں، صحابہ کی محبت دل میں ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی۔ یہ ایک قانون ہے کہ اگر آپ کو آپ کے قریب رہنے والے کسی حافظ سے محبت ہوگی تو اس کے استاد سے بھی محبت ہوگی،
کیوں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ اس نے اسے حافظ بنایا، یہ اس مقام تک لے کے آنے والا ہے۔ اس کے استاد سے بھی محبت، اس کے بھی استاد سے محبت ہوگی کہ اس نے اسے اس مقام پر بٹھایا ہے، تب جا کے اس نے اس بچے کو حافظ بنایا ہے۔ اسی طرح جب اس سے محبت ہوگی، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتے جائیں، پھر پہنچ جائیں گے تبع تابعین تک، پھر تبع تابعین سے تابعین تک، پھر تابعین سے صحابہ تک، پھر صحابہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک۔ اگر چھوٹے سے محبت کرنا شروع کریں گے تو اوپر تک پہنچیں گے نا۔ اور ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ علماء فلاں 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 کے بچے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ الفاظ میں نے سنے ہیں، وہی الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ جب تو ایک عالم کو برا بھلا کہے گا، اس شخص کو برا بھلا کہتا ہے جو نبی کا وارث ہے، کہیں مجھے کوئی ثابت کر دے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ کسی ایک نبی کی جائیداد اس کی وراثت تھی، کہیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین کی تعلیم ہے۔ جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کر لیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث بن گیا، میرے نبی کا وارث بن گیا۔ اور جو نبی کے وارث کو برا بھلا کہے، کیا خیال ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ مولانا محمد علی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو علماء کو تو دنیا میں علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ قبر میں ان کے چہرے قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ قبلہ رخ ان کے چہرے نہیں رہتے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ میری طرف نہ کر، یہ میرے انبیاء کے وارثوں کا دشمن ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ پچھلے جمعے میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو بات کی تھی، عرض کی تھی کہ محترم یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے حسین ترین شخص کون ہے؟ دنیا کا سب سے حسین ترین شخص میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنی عادات کو دیکھ لیں، اپنے چہروں کو دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، اپنے ہیئر سٹائل کو دیکھ لیں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مباحثت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لباس کی، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظ کی کہیں آمیزش بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ان میں سے۔ اور کہنے کو کیا ہے، میں جی اللہ کے نبی کا وارث ہوں، میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ کہاں کا کلمہ؟ وہی طوطے کی طرح ہم لوگوں نے رٹا ہوا ہے۔ ایک شخص نے ایک طوطا پال رکھا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ہر شخص سننے کے لیے، بڑی دور دور سے سننے کے لیے لوگ جاتے تھے، وہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن ایسے ہی مجمع جمع تھا اس طوطے کا کلمہ سننے کے لیے کہ ایک پرندہ کلمہ پڑھتا ہے، تو طوطے کا کلمہ سننے کے لیے جب وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، ایک بلی ایک جگہ سے، ایک گھر میں سے بلی نکلی، جیسے طوطے کے سامنے بلی آئی، طوطا کلمہ بھول گیا اور اس نے اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ ابھی کلمہ پورا نہیں کیا تھا، پڑھ رہا تھا، بلی کو دیکھ کے اس کا کلمہ اسے بھول گیا، اس نے اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دی، کلمے کو وہ بھول گیا، اور بلی آئی اور اسے اچک کر لے گئی۔ وہاں کھڑے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ کیا طوطے کی طرح ہمارا کلمہ نہیں ہے؟ آج ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارا کلمہ اس طوطے کی طرح نہیں ہے کہ جس دن موت ہمیں آ کر دبوچے گی اس دن ہمیں اپنی فکر ہوگی، کلمے کی فکر نہیں ہوگی۔ ہمارے انداز، ہمارے اطوار، ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارے چہرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم میں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے شرکیہ اصول سارے اپنائے ہوئے ہیں،
ہم رسم و رواج کے تابع دار پہلے ہیں، شریعت کے تابع دار بعد میں ہیں۔ اسلام میں ایک چھوٹی سی چیز ہے شادی، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع کو احسن طریقے سے کرتے ہیں، اور احسن طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا احسن طریقے سے نکاح کیا، احسن طریقے سے رخصتی کی، احسن طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا، وہ احسن طریقہ تھا۔ آج ہم جو احسن طریقہ کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیٹی دیکھنے کے لیے جائیں گے، پوری پلٹن لے کے جائیں گے، بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، ان کا ایک دیکھ کا خرچہ اس وقت ہو جاتا ہے، جو اسلام میں فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس کے بعد تاریخ رکھنے کے لیے 50-60 لوگ جائیں گے، ایک دیکھ کا اور خرچہ، پھر ان کے اوپر یہ بھی خرچہ کہ فلاں جہیز میں فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو۔ اللہ کے بندے، کیا تیری بیٹی زیادہ لاڈلی ہے؟ میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ لاڈلی ہو گئی تیری بیٹی؟ میری نبی کی بیٹی سے زیادہ اہم ہو گئی؟ کیا تو میرے نبی سے زیادہ اہم ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ کہتے کیا ہیں کہ پہلے ایک دفعہ ہی ساری زندگی میں شادی کی خوشی ملتی ہے، پھر کم سے کم اس شادی کی خوشی کو دین کے طریقے پر تو پورا کر۔ کہنے کو تو سنت کا اتباع کر رہا ہے، کہنے کو تو سنت کا ماننے والا ہے، کیا سنت کہیں تیری زندگی میں سنت کی آمیزش بھی ہے؟ جب شروع ہی زندگی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا اے فور ایپل بی فور بال، یہی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اپنے بچے کو ہم سکھاتے ہیں بیٹا اے فور ایپل بی فور بال، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا بیٹا الف سے اللہ بے سے بسم اللہ، کبھی سکھایا؟ ایک پیدا ہوتے بچے کے ساتھ زیادہ تر ہم لوگ انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ انگریزی میں بات کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے جی پڑھے لکھے گھر کا جاہل آدمی ہے، اس وجہ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے گھر کا جاہل آدمی ہے۔ کیوں؟ تیرے پاس علم ہے کیا؟ یاد رکھیں، اگر اپنے پاسٹ میں جائیں، اپنے ماضی میں چلے جائیں، جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت آپ کی زبانیں کون سی تھی؟ اللہ نے کسی کو یہ تو نہیں کہا تھا وہ پائی کیڑا ہے تو، ہاں؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دس میں کون ہے تو کون ہے۔ اللہ نے تو عربی میں بات کی تھی، عالم ارواح میں، پنجابی، سرائکی، اردو، پشتو، بلوچی، یہ زبانیں تو استعمال نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیدائش سے پہلے جب عالم ارواح نے اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا اس وقت عربی زبان تھی، اور اس وقت سے لے کے پیدائش تک انسان کی زبان عربی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد علاقے کے حساب سے اسے وہی زبان سکھائی جاتی ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی تو فرشتے نے آ کے یہ نہیں کہنا کہ بھائی تو کیڑے ملک دا تے کیڑے دین دا، کیڑا تیرا نبی ہے، اس نے یہ نہیں کہنا۔ اس نے سب سے پہلا سوال عربی میں کرنا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون؟ من دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ یہ سوال عربی میں ہوگا، پہلے بھی عربی بعد میں بھی عربی، یہ تو دنیاوی زبانیں ہیں۔ اور کیا ہمارے پاس عربی زبان کا کوئی ایک لفظ بھی ہے جس کا ترجمہ ہم آسانی سے کر لیں؟ ہمیں تو خالی بسم اللہ کا ترجمہ کرنا نہیں آتا صحیح معنوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں سنت کو لے کے آئیں، اور سنت کیسے آئے گی؟ علماء سے محبت کرنی پڑے گی۔ سنت کیسے آئے گی؟ صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، تابعین سے، تبع تابعین سے محبت کرنی پڑے گی۔ سنت کیسے آئے گی؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنی پڑے گی، تب سنت بھی زندگی میں آئے گی، اور سنت اختیار کرنے میں سکون بھی محسوس ہوگا، اور اللہ کے احکامات کو ماننے میں بھی سکون محسوس ہوگا۔ اگر ہم لوگوں نے اللہ سے لے کر ایک عام سے عالم تک، ایک عام سے حافظ تک، اگر ان کے لیے ہمارے دل میں اگر محبت نہ آئی، یقین جانے کہ پھر یہی ہوگا کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، ہمارے چہروں کو قبلہ رخ کر دیا جائے گا، اللہ چہرے کو پھیر دے گا کہ یہ میرے نبی کے وارثوں کا دشمن ہے، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا